بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ نہا کر نکلی تو کمرے میں چلتے فین کی ہوا سے کپ کپا گئی۔ جلدی سے فین آف کر کے جھرجھری لی، نم بالوں کو برش کر کے سلجھایا اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا رات والا روپ یاد کر کے اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ عجیب انسان تھا وہ۔ جب اسے لگا تھا وہ محبت ہے تو وہ ضرورت کہہ گیا تھا، اب جب وہ خود کو ضرورت سمجھتی تھی اچانک ہی وہ محبت کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ پریان کا سر گھوم رہا تھا، کیا تھا آخر وہ انسان؟ جانے اب بھی محبت تھی یا ضرورت، مگر اس کے حساس اور نرم مہربان لمس نے پریان کو جیسے باور کروایا تھا وہ دنیا کی قیمتی ترین ہستی ہے۔ وہ بہت عقیدت اور محبت سے چھو رہا تھا۔ ضرورت کہنے اور سمجھنے والے ایسے تو نہیں ہوتے۔ اس بار دل کے ساتھ دماغ بھی دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی پہلے سے زیادہ۔ ہر بار جب وہ پیار جتاتا تھا، خیال رکھتا تھا، دل اس کی طرف تب بھی مائل ہوتا تھا، مگر اب وہ لڑکی تھی، توجہ اور محبت پر پگھلنے لگتی تھی، مگر اب وہ محبت کر رہا تھا، جتا رہا تھا، وہ مجبور کر رہا تھا وہ بھی محبت کرے۔ وہ مرر کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی، گالوں پر بکھرا گلال اور شرمیلی مسکان سے سجے ہونٹ، لگا کوئی اور ہے۔ گڈ مارننگ لو، اس کی بھاری آواز پر وہ بھوکلا کر کھڑی ہوئی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ تفصیلی نظروں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ جواب نہیں دو گی؟ وہ ہنسی دباتا اس کے قریب پہنچا۔ کل تک جو اتنا بول رہی تھی آج بولتی بند تھی۔ اس نے نرمی سے جھک کر اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، میں گھر کے لیے پریشان، وہ بہانہ بنا رہی تھی، اس کا ذہن بٹا رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر یقین رکھو، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بس تھوڑا صبر کرو۔ اس کے نم بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ جس مہربان لہجے میں بولا، پریان بے ساختہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پرسکون سی ہو گئی۔ آؤ ناشتہ کریں، تمہارے جاگنے کا انتظار کرتے کرتے لیٹ ہو گیا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں چل سکتی ہوں، نیچے اتاریں؟ پریان شرم سے تپتے گال لیے آہستگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے چل کر صوفے پر احتیاط سے بٹھاتا ساتھ خود بھی بیٹھ گیا۔ اچھا لگتا ہے مجھے یوں ایسے اٹھانا اور اپنی مرضی کی منزل پر بنا رکاوٹ پہنچانا، اچھا لگتا ہے، وہ معنی خیزی سے کہتا۔ اس کے گلابی گال اپنے شدت بھرے لمس سے سرخ کر گیا۔ پریان کے لیے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نارمل موسم میں بھی پسینے آنے لگے۔ وہ کچھ زیادہ من مانیوں پر اتر آیا تھا، ہر بات میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، اس معاملے میں کافی مرضیاں چلانے والا ثابت ہو رہا تھا۔ جیسے چاہ رہا تھا ویسے کر رہا تھا۔ محبت جتانے کے معاملے میں وہ بالکل ہلکا ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا۔ سامنے ٹرے میں ٹوسٹ، چیز، آملیٹ، فریش جوس اور کانچ کے باؤل میں کٹا ہوا فروٹ رکھا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ مجھے، خانزادہ کی اچانک فرمائش پر وہ حیران ہوئی۔ یہ کیسی امیچور حرکتیں کر رہا تھا وہ؟ اس سے پیار بڑھتا ہے پاگل لڑکی، ٹرائی کرو، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں شوخی کی چمک تھی اور لبوں پر مچلتی مسکان۔ پریان اس کی باتوں پر نظریں جھکائے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ فورک میں کٹا ہوا فروٹ لینے لگی مگر وہ روک گیا۔ آہا، ہاتھ سے کھانا ہے، ایسے نہیں، خانزادہ نے بمشکل سنجیدگی اختیار کی۔ ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا، اسے یقین نہیں آیا وہ اتنی پاگل ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آ رہی تھی، وہ پیار بڑھانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا گئی، حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ملائم ہاتھ سے وہ ٹکڑا منہ میں لیتا اس کے ہاتھ تھام کر کہا لگا گیا۔ پریان اس کی شرارت سمجھ کر خفت زدہ ہوتی ہاتھ کھینچنے لگی۔ مجھے پتا تھا آپ مذاق کر رہے ہیں، میں بس ویسے ہی، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بہانہ گڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے خفت زدہ چہرے سے محفوظ ہوتا اس کے ملائم ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھ گیا۔ پریان جھینپ کر ہاتھ کھینچ گئی۔ ہتھیلی پر جیسے جلتا ہوا لمس ٹھہر گیا تھا۔ ہاتھ کپ کپا اٹھا تھا۔ بریک فاسٹ کرو، میں آفس میں کچھ کام کر کے واپس آؤں گا تو حویلی واپس چلیں گے، اس نے نرمی سے گال تھپتھپا کر کہا تو پریان حویلی کا سن کر چپ سی ہو گئی۔ وہ محسوس کر گیا، پریان میں اپنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، حویلی میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہاں اپنا مقام ملے، وہی عزت ملے جو میری ہے، اور دیکھنا ایسا جلد ہوگا، نرمی سے سمجھاتے ہوئے ناشتہ کروایا۔ اس بار وہ مان گئی، چپ رہی، شادی ہو گئی تھی تو ایک بار اور یہ رشتہ بچانے کی کوشش میں حرج بھی کیا تھا۔ وہ اسے ناشتہ کروا کر آفس کے لیے
تیار ہونے لگا۔ میں آنی کے پاس چلی جاتی ہوں، اکیلی کیا کروں گی یہاں؟ پریان نے اسے جاتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تم یہاں بیٹھ کر مجھے سوچو گی؟ چاہو تو لنچ کے لیے دال چاول بنا لینا، مگر اس بار ذرا نمک مرچ کم رکھنا۔ اس نے مسکرا کر کہا تو پریان شرمندہ ہو گئی۔ وہ دال چاول کے چند چمچ کھا کر ابھی تک یاد رکھے ہوئے تھا۔ وہ جاتے جاتے پھر سے رک کر پلٹا اور بھینج کر پریان کو سینے سے لگایا، اور دل ہی نہیں بھر رہا تھا جیسے۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی مرضی تھوپی ہے تم پر۔ میں چاہتا ہوں مر بھی جاؤں تو میرا کوئی وارث اس دنیا میں ہو جسے دیکھ کر لوگ مجھے یاد رکھیں۔ وہ نرمی سے کہہ کر الگ ہوتا پلٹ کر چلا گیا۔ پریان اس کے الفاظ پر ساکت سی آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ آفس میں موسیٰ کے ساتھ کافی دیر بزنس کے معاملات ڈسکس کرتا رہا، پھر فائل بند کر کے سوچ میں گم ہوا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ موسیٰ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ موسیٰ، میں بزنس اور اپنے علاقے کے معاملات اب سنجیدگی سے سنبھالنا چاہ رہا ہوں۔ چھپا ہوا جو بھی دشمن ہے، اس کے مسلسل چھوٹے بڑے حملوں سے کبھی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ سب روکنا چاہتا ہوں۔ مجھے شک ہے یہ سب حاکم خٹک نہیں بہروز خان کروا رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا۔ موسیٰ کو چونکا گیا۔ تمہیں یہ شک کیسے ہوا؟ کوئی سراغ ملا ہے؟ موسیٰ نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا ہی سمجھو۔ ادب خان کو ثبوت اکٹھا کرنے کے کام پر لگا دیا ہے۔ لیٹس سی۔ موسیٰ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا آج۔ شاید کوئی بات اسے اندر سے پریشان کر رہی تھی، جانے کیا فکر ستا رہی تھی۔ بھابھی کو گھر لے گئے تھے کیا؟ وہ راضی ہوئی؟ موسیٰ نے کھوجنا چاہا۔ شاید وہ پریان کو لے کر پریشان ہے۔ خانزادہ پریان کے ذکر پر مسکرایا۔ وہ زیادہ وقت ناراض نہیں رہ سکتی، اسے غصہ کرنا نہیں آتا۔ ساحرہ ہے وہ تو مجھے بالکل اپنے سحر میں جکڑ چکی ہے۔ موسیٰ یار، وہ میرا سکون بن گئی ہے، زندگی بن گئی ہے، اپنی حویلی میں قید کر لینا چاہتا ہوں۔ عشق ہو گیا ہے اس سے، اور اس عشق کے حصار میں قید کر لینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے، بس میرے سامنے رہے، مجھے یاد رکھے۔ وہ اس کے ذکر پر سب پریشانیاں بھول جاتا تھا۔ پریان کے لیے شاید وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنی فیلنگز بیان کرنے کے لیے بولتا بھی تو کم تھا۔ اس کے چہرے کی دلکشی میں آج انوکھے رنگ تھے، نیلی آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ موسیٰ نے اسے دیکھ کر نچلا لب دانتوں تلے دبائے، مسکراہٹ روک کر نفی میں سر ہلایا۔ او میرے مجنوں جگر، عشق نکما بنا رہا ہے تجھے۔ دیکھو ذرا، بغیر سانس لیے بولتے چلے گئے تم۔ موسیٰ کی شوخی پر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ اچھا سنو موسیٰ خان، میں جبکہ باقی معاملات کو وقت دینا چاہتا ہوں، اس لیے تم ایسا کرو، کسی اچھے سے ہارٹ اسپیشلسٹ سے پریان کی آنی کے لیے ٹائم لو اور ان کا صحیح سے چیک اپ کرواؤ۔ اس کی فکر مندی پر موسیٰ نے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، کل ہی یہ کام کرواتا ہوں۔ اور کچھ؟ موسیٰ ریوالونگ چیئر پر جھولتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور بھی ایک کام ہے پلیز، ایک چھوٹی سی گڑیا ہے، بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ مسٹر وقار از ناٹ آ گڈ مین، تم اس پر نظر رکھواؤ۔ خانزادہ کی بات پر وہ حیران ہوتا سیدھا ہوا۔ کون سی گڑیا، کس کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ کو لگا وہ شاید پاگل ہو گیا ہے۔ پریان کی چھوٹی بہن پوروا کی بات کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پریان کے انکل اچھے انسان نہیں ہیں۔ خانزادہ نے کہتے ہوئے سنجیدگی سے وہ بات موسیٰ کو بھی بتا دی جو آئس کریم پارلر میں پریان کے ایکس فیانسی کے منہ سے وہ بھی سن چکا تھا۔ جو بات سن کر وہ تب تعصب سے سر ہلا گیا تھا، آج سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ پریان اس کے پاس محفوظ تھی، مگر پوروا اب بھی ان کے پاس ہی تھی۔ اوکے، بے فکر ہو جاؤ، کہو تو اس گڑیا کو اپنے پاس رکھ لوں گا، اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں۔ موسیٰ کے شریر لہجے پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ موسیٰ، وہ پریان سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے، پھر بھی وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہے۔ وہ میرے لیے بھی ویسی ہی ہے، تو بس جتنا رکھ سکتے ہو خیال رکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر موسیٰ کو مزید مذاق کرنے سے ٹوک گیا۔ وہ سیریس ہوا۔ کچھ دیر مزید ضروری باتیں ڈسکس کرتے کافی دیر بیٹھے رہے۔ خانزادہ نے وقت دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ اب میں چلتا ہوں، اٹس ٹائم ٹو گو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ موبائل اٹھا کر پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور کوٹ کندھے پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اچھا سن تو جگر، موسیٰ نے اسے پکار کر روکا اور جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ حدیث نے ابرو چڑھائے۔ آج پیار آ رہا ہے بہت تجھ پر۔ موسیٰ کے مزاحیہ انداز پر وہ مسکرا کر دور ہوا۔ اب میں کسی اور کا ہو چکا ہوں موسیٰ خان، ذرا سنبھل کر حق جتایا کرو، اس نے وارننگ دی، اور دونوں ہی اس کے انداز پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ وہ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھا۔ پریان کا گلابی شرمیلا منمونا سا روپ سوچ کر اس کے دل میں عجیب بے تابی سی بھر گئی۔ جی چاہا ابھی جا کر اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹ کر پوری دنیا بھلا دے۔
نہ ہوش میں رہے نہ فکروں میں گھلے۔ قدرے خیر آباد علاقے میں پہنچے تو ان کے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑیوں میں ہلچل سی ہونے لگی۔ یکدم 3 مزید گاڑیاں آ کر ان میں شامل ہوئیں۔ ترتیب بدلتے وہ آگے پیچھے سے ان کی گاڑی کو گھیر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور اسے یہ بات بتاتا یا کچھ بولتا، فائرنگ کی بوچھاڑ پر گاڑیاں روڈ پر لہرا کر رہ گئیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے گارڈز بھی برابر حملہ کر رہے تھے۔ ڈرائیور کے سر میں اچانک گولی لگنے سے ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ سے نیچے جا گرے۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ دائیں طرف سے ایک گولی اس کے وجود میں پیوست ہوئی اور گاڑی روڈ سے اترتی موٹے درخت سے جا ٹکرائی اور اس ٹکر سے جھٹکا کھا کر یکدم دھماکہ سا ہوا۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں سرخ خون گھلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں لوگ اس جگہ جمع ہونے لگے۔ گاڑی کی مضبوط باڈی ہلکی آگ کی لپیٹ میں تھی۔ پولیس اور ایمبولینس وہاں پہنچ کر سب سنبھالنے لگے۔ گاڑی میں خون سے لت پت وجود سنبھال کر ایمبولینس میں ڈالے۔ یہ مر چکے ہیں، ہاسپٹل لے جانا بیکار ہے۔ ایمبولینس میں فوری امداد دینے والے اہلکار ان باڈیز کو چیک کر کے تعصب سے بولے تھے۔ اس حادثے سے دور روشن کانچ کے جگمگاتے گھر میں وہ نازک سی لڑکی کھانے میں پہلی بار دال چاول کے بجائے نیٹ سے ریسیپی دیکھ کر جیسی بریانی بنائے منتظر بیٹھی تھی۔ اس نے خیال رکھا تھا اس بار نمک اور مرچ کی مناسب مقدار ہو۔ مسرور سی مسکراتی ہوئی وہ نہیں جانتی تھی زندگی کی خوشیاں کبھی کبھی کھانے کے مسالوں کی طرح بے ترتیبی کا شکار ہو جاتی ہیں، کبھی ایک ساتھ زیادہ مل جاتی ہیں، کبھی ان خوشیوں کی زیادتی سے زندگی گھبرا کر یکدم کمی لے آتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ شام ڈھلنے پر کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پھیکی بریانی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ گھر کے بیرونی طرف لگے نیلگو بلب جل اٹھے تھے۔ وہ منہ بناتی ناراض ہو گئی۔ اب وہ آ بھی گیا تو وہ مسکرائے گی نہیں، اس بار مانے گی بھی نہیں۔ یہ جو وہ اپنے حصار میں لے کر منمانیاں کرنے لگا تھا وہ قریب نہیں آنے دے گی۔ وہ بہت سے فیصلے کر چکی تھی، سب پورا ہونے کو تھا۔ نہ وہ آیا، نہ حصار میں لے کر منایا اور نہ ہی پیار جتایا۔ محبت عشق کا روپ دھار کر دفن ہو گئی تھی۔ کہاں ہے پرویز خان؟ اسے کہا تھا سردار عاذر خان کو راستے سے ہٹائے۔ یہ کیا کر دیا ہے اس نے؟ بہروز خان دھاڑ رہا تھا۔ اس کے بندے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بہروز خان کا بوڑھا وجود غصے سے کپ کپا رہا تھا۔ پرویز خان نہ کال اٹھا رہا ہے نہ واپس لوٹا ہے۔ اس کے بندے نے آہستگی سے جواب دیا، خان بابا اچھی بات ہے، وہ لڑکا مر گیا، ویسے بھی سرداری اسی کے حصے میں آ رہی تھی۔ خان یوسف کی کمزوری تھا، وہ دیکھا نہیں تھا؟ اس کی لاش گھر پہنچنے پر خان یوسف کو ایسا دل کا دورہ پڑا کہ ابھی تک اسپتال میں پڑا ہے۔ ہاشم خان نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا، اسپتال تو تمہاری بیٹی بھی پہنچ گئی ہے ہاشم خان، لگتا ہے مر جائے گی۔ بہروز خان نے دبی دبی آواز میں جتایا تو ہاشم خان کا چہرہ غیرت سے سرخ ہوا۔ پاگل ہے، سنبھل جائے گی۔ وہ مدھم پڑ گیا۔ پتہ کرو پرویز خان کا، گردن سے پکڑ کر لاؤ اس نمک حرام کو۔ بہروز خان نے پیچھے کھڑے اپنے بندے کو دھاڑ کر حکم دیا تو وہ سر جھکا کر باہر بھاگے۔ کیا ملتا خان عاذر کو مار کر؟ اس کا بیٹا مار دیا، اچھا کیا۔ سرداری کے قابل تو کیا، جینے کے قابل بھی نہیں رہا وہ۔ سمجھے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا وہ۔ ہاشم خان نے متنفر لہجے میں کہا۔ بہروز خان بفرے ہوئے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرا سرداری یا اس کے بیٹے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خان عاذر کو اذیت دے کر مارنا چاہتا ہوں، وہ مرے گا تو سکون ملے گا، اور تم جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ بہروز خان کی نفرت میں ڈوبی آواز پر ہاشم خان نے سر ہلایا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ دن جب آج سے 30 سال پہلے وہ ایک جوان لڑکا تھا۔ شکار کے دوران ماری گئی گولی غلطی سے حاکم خان کے بیٹے کو جا لگی تھی۔ جرگا بیٹھا اس وقت خان یوسف سردار تھے۔ بہروز خان کی منت پر بہروز خان کی بیٹی غنیمت دینے کے فیصلے کو رد کر رہے تھے کہ عاذر خان نے باپ کو منصف ہونے کا کہہ دیا تھا۔ پورے علاقے میں قتل کے بدلے زر زمین زن کا فیصلہ مقتول کے گھر والوں پر چھوڑا جاتا تھا۔ اب بھی حاکم خٹک نے ونی پر زور دیا تھا۔ وہ نہ زمین لینے کو تیار تھے نہ زر۔ خان عاذر کے درمیان میں بولنے پر جرگے کے دوسرے بڑوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ بہروز خان کی بیٹی حاکم خٹک کے گھر ونی بن کر چلی گئی۔ بہروز خان کے دل میں عاذر خان کے لیے شدید نفرت پیدا ہوئی تھی۔ بہروز خان نے بدلے میں خان یوسف کے بیٹے خان ارباز اور حاکم خٹک کے بیٹے یعقوب کے درمیان لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ارباز خان کا قتل کروا دیا۔ اس بار حاکم خٹک کو بیٹی دینا پڑی۔ علاقے کی فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے بیٹیاں بے جان چیز کی طرح قتل
کے بدلے سونپ دی جاتی تھی، مگر ان کو نہ کبھی عزت دی جاتی نہ ہی سکون۔ ساری زندگی ذلت اور مار کھا کر ونی کی ہوئی بیٹی سسک سک کر جان دے دیتی، اور گناہ کرنے والے مرد گردن اکڑائے ویسے ہی زندگیاں جیتے رہتے ہیں۔ گل جان کے ساتھ نہ صرف خان یوسف کی حویلی میں ناروا سلوک ہوتا، بلکہ بہروز خان کے گھر شادی بیاہ کے موقع پر اسے ملازمہ کی حیثیت سے کام کروایا جاتا تھا۔ حاکم کھٹک یہ سب جان کر تڑپتا رہ جاتا تھا۔ حد تب ہوئی جب بہروز خان حویلی میں اس کی بیٹی کی شادی پر ملازمہ کی حیثیت سے گئی ہوئی جوان خوبصورت گل جان کی عزت پر بہروز خان کے بیٹے نے ہاتھ ڈالا تھا۔ خان عازر گل جان کو حویلی تو واپس لے آیا تھا، مگر نہ اس سے سچائی جاننے کی کوشش کی، نہ ہی صفائی دینے کا موقع دیا، اسے ہی بد کردار ٹھہرا کر نفرت کا نشانہ بنائے رکھا۔ یہ بات کسی طرح حاکم کھٹک تک پہنچی تو بہروز خان کی بیٹی پر ظلم مزید بڑھ گیا تھا۔ گل جان کی اس واقعے کے 9 ماہ بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ زرشِ خان ناجائز بیٹی ہونے کے جرم میں کبھی خان عازر سے محبت نہیں پائی تھی۔ خان عازر نے بس اتنی مہربانی کی تھی، یہ بات حویلی میں کسی اور کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ بیٹیاں مردوں کے کیے کی سزا بھگت رہی تھیں، اور بہروز خان سبق لینے کے بجائے نفرت کو بڑھاوا دیتا رہا کہ آج سے 5 سال پہلے اس کی ونی کی ہوئی بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا ایسے ہی ظلم سہ کر جان دے بیٹھی۔ بہروز خان کی نفرت خان عازر کے لیے مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ حاکم کھٹک اور خان یوسف کی دشمنی بڑھاتا رہا۔ اس نے اپنی پوتی منال کا خان عازر کے بیٹے سے رشتہ بھی اسی سوچ سے کیا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے باپ کے خلاف کر سکے، مگر خانزادہ اس معاملے میں اس سے 2 ہاتھ آگے رہا تھا۔ اس کا اصل نشانہ خان عازر ہی تھا، جو قسمت سے بچتا رہا، مگر اس بار اس کا اپنا بیٹا اس کے حصے کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ بہروز خان اپنے بیٹے ہاشم کی بات پر غور کرتا قدرے پرسکون ہوا۔ سچ ہی تھا، خان عازر کو اولاد کے غم ہی مار دینے والا تھا۔ بدلہ اتنا کافی تھا، بہروز خان دھار رہا تھا۔ اس کے بندے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بہروز خان کا بوڑھا وجود غصے سے کپکپا رہا تھا۔ پرویز خان نہ کال اٹھا رہا ہے نہ واپس لوٹا ہے۔ اس کے بندے نے آہستگی سے جواب دیا، کیا ہو گیا ہے خان بابا؟ اچھی بات ہے، وہ لڑکا مر گیا، ویسے بھی سرداری اسی کے حصے میں آ رہی تھی۔ خان یوسف کی کمزوری تھا، وہ دیکھا نہیں تھا۔ اس کی لاش گھر پہنچنے پر خان یوسف کو ایسا دل کا دورہ پڑا کہ ابھی تک اسپتال میں پڑا ہے۔ ہاشم خان نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا، اسپتال تو تمہاری بیٹی بھی پہنچ گئی ہے ہاشم خان، لگتا ہے مر جائے گی۔ بہروز خان نے دبی دبی آواز میں جتایا تو ہاشم خان کا چہرہ غیرت سے سرخ ہوا۔ پاگل ہے، سمل جائے گی، وہ مدھم پڑ گیا۔ پتہ کرو پرویز خان کا، گردن سے پکڑ کر لاؤ اس نمک حرام کو۔ بہروز خان نے پیچھے کھڑے اپنے بندے کو دھاڑ کر حکم دیا تو وہ سر جھکا کر باہر بھاگے۔ کیا ملتا خان عازر کو مار کر اس کا بیٹا مار دیا، اچھا کیا۔ سرداری کے قابل تو کیا، جینے کے قابل بھی نہیں رہا وہ، سمجھے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہا وہ، ہاشم خان نے متنفر لہجے میں کہا۔ بہروز خان بفرے ہوئے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرا سرداری یا اس کے بیٹے سے کوئی لینا دینا نہیں، خان عازر کو اذیت دے دے کر مارنا چاہتا ہوں، وہ مرے گا تو سکون ملے گا مجھے، اور تم جانتے ہو کیا وجہ ہے۔ بہروز خان کی نفرت میں ڈوبی آواز پر ہاشم خان نے سر ہلایا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ دن جب آج سے 30 سال پہلے وہ ایک جوان لڑکا تھا، شکار کے دوران ماری گئی گولی غلطی سے حاکم خان کے بیٹے کو جا لگی تھی۔ جرگا بیٹھا، اس وقت خان یوسف سردار تھے۔ بہروز خان کی منت پر بہروز خان کی بیٹی ونی میں دینے کے فیصلے کو رد کر رہے تھے۔ عازر خان نے باپ کو منصف ہونے کا کہہ دیا تھا۔ پورے علاقے میں قتل کے بدلے زمین زن کا فیصلہ مقتول کے گھر والوں پر چھوڑا جاتا تھا۔ اب بھی حاکم کھٹک نے ونی پر زور دیا تھا۔ وہ نہ زمین لینے کو تیار تھے نہ زر۔ خان عازر کے درمیان میں بولنے پر جرگے کے دوسرے بڑوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ بہروز خان کی بیٹی حاکم کھٹک کے گھر ونی بن کر آ گئی تھی۔ بہروز خان کے دل میں عازر خان کے لیے شدید نفرت پیدا ہوئی تھی۔ بہروز خان نے بدلے میں خان یوسف کے بیٹے خان ارباز اور حاکم کھٹک کے بیٹے یعقوب کے درمیان لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ارباز خان کا قتل کروا دیا۔ اس بار حاکم کھٹک کو بیٹی دینا پڑی۔ علاقے کی فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے بیٹیاں بے جان چیز کی طرح قتل کے بدلے سونپ دی جاتی تھیں، مگر ان کو نہ کبھی عزت دی جاتی نہ ہی سکون۔ ساری زندگی ذلت اور مار کھا کر ونی کی ہوئی بیٹی سسک سک کر جان دے دیتی، اور گناہ کرنے والے مرد گردن اکڑائے ویسے ہی زندگیاں جیتے رہتے ہیں۔ گل جان کے ساتھ نہ صرف خان یوسف کی حویلی میں ناروا سلوک ہوتا، بلکہ بہروز خان کے گھر شادی بیاہ کے موقع پر اسے ملازمہ کی حیثیت سے کام کروایا جاتا تھا۔ حاکم کھٹک یہ سب جان کر تڑپتا رہتا تھا۔
حد تب ہوئی جب بہروز خان حویلی میں اس کی بیٹی کی شادی پر ملازمہ کی حیثیت سے گئی ہوئی جوان خوبصورت گلجان کی عزت پر بہروز خان کے بیٹے نے ہاتھ ڈالا تھا۔ خان عاذر گلجان کو حویلی تو واپس لے آیا تھا، مگر نہ اس سے سچائی جاننے کی کوشش کی، نہ ہی صفائی دینے کا موقع دیا، اسے ہی بد کردار ٹھہرا کر نفرت کا نشانہ بنائے رکھا۔ یہ بات کسی طرح حاکم خٹک تک پہنچی تو بہروز خان کی بیٹی پر ظلم مزید بڑھ گیا تھا۔ گلجان کی اس واقعے کے 9 ماہ بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی، زرشِ خان۔ زرشِ خان نے ناجائز بیٹی ہونے کے جرم میں کبھی خان عاذر سے محبت نہیں پائی تھی۔ خان عاذر نے بس اتنی مہربانی کی تھی کہ یہ بات حویلی میں کسی کو نہیں خبر ہونے دی تھی۔ بیٹیاں مردوں کے کیے کی سزا بھگت رہی تھی اور بہروز خان سبق لینے کے بجائے نفرت کو بڑھاوا دیتا رہا کہ آج سے 5 سال پہلے اس کی ونی کی ہوئی بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا ایسے ہی ظلم سہ کر جان دے بیٹھی۔ بہروز خان کی نفرت خان عاذر کے لیے مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ حاکم خٹک اور خان یوسف کی دشمنی بڑھاتا رہا۔ اس نے اپنی پوتی منال کا خان عاذر کے بیٹے سے رشتہ بھی اسی سوچ سے کیا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ میں کر کے باپ کے خلاف کر سکے، مگر خانزادہ اس معاملے میں اس سے 2 ہاتھ آگے رہا تھا۔ اس کا اصل نشانہ خان عاذر ہی تھا جو قسمت سے بچتا رہا، مگر اس بار اس کا اپنا بیٹا اس کے حصے کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ بہروز خان اپنے بیٹے ہاشم کی بات پر غور کرتا قدرے پرسکون ہوا۔ سچ ہی تھا، خان عاذر کو اولاد کا غم ہی مار دینے والا تھا، بدلہ اتنا کافی تھا۔